ایسے لگ رہا ہے کہ آج ہم جب دیکھتے ہیں 75 سال بعد مسعود خان صاحب، تو یہ پوری ایک پلاننگ اور سوچی سمجھی سازش تھی کہ ان چیزوں کو اس طرح سے چھوڑا جائے تاکہ یہ خطے اسی چیز میں الجھے رہیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ناظرین۔ دیکھیے، آج کا جو آپ کا پروگرام ہے اور آج کا جو موضوع ہے آپ کے پروگرام کا، وہ آج کی تاریخ اور آج کے دن کی اہمیت کے لحاظ سے بہت ہی اہم ہے، بہت ہی موزوں ہے۔ 1945 میں جب جنگ عظیم کے خاتمہ، دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے موقع پر دو میجر کانفلکٹس نے جنم لیا، اور چونکہ ایک نیا ورلڈ آرڈر کریٹ کیا جا رہا تھا، اس میں انڈیا کی ڈویژن ہوئی، اور انڈیا کی ڈویژن کے نتیجے میں ایک ایسا فلیش پوائنٹ چھوڑا گیا جو کہ کسی بھی جو فارمولے کی کسی بھی ایسپیکٹ، جو ڈویژن کا فارمولا تھا، جو انڈیپینڈنس کا فارمولا تھا، اس کے کسی بھی ایسپیکٹ کے مطابق کشمیر کو پاکستان کا پارٹ بننا تھا۔ ایک زبردستی کی پروویژنز لاتے ہوئے اس کو حوالے کیا گیا بھارت کے، اور وہ آج تک بھارت کے قبضے میں ہے، اور اس کا ایک بڑا پورشن آج تک بھارت کے قبضے میں ہے، اور ایک فلیش پوائنٹ ہے یہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان۔ دوسرا جو ایشو ہے وہ ہم اب ریسنٹ ہفتوں میں، گزشتہ ہفتوں میں دیکھ رہے ہیں کہ پیلسٹائن جو ہے جو دو انڈیپینڈنٹ سٹیٹس بنانے کی یونائٹڈ نیشنز نے 1947-48 میں ریزولوشنز اڈاپٹ کی تھی، آج فلسطین جو ہے وہ صرف کچھ انکلیوز کی صورت میں رہ گیا ہے۔ غازہ ہے، ویسٹ بینک ہے، اور باقی تمام جو ایریاز ہیں اس کے ارد گرد اس پہ اسرائیل کی ایک مضبوط سٹیٹ کا قبضہ ہے، جس کو یونائٹڈ سٹیٹس، یورپ اور دیگر پاورز کی پشت پناہی حاصل ہے۔ تو میرے خیال میں یہ آج بہت اہم موضوع ہے، بہت ہمیں اس چیز کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ فلسطین کے سلسلے میں فلسطینیوں کو، عرب ممالک کو، اور دنیا کو، اور اسلامی دنیا کو کیا کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی طرح جو لیسنز ہیں پاکستان کے لیے کہ جو انڈیا بالکل امیٹیٹ کرتا ہے، بالکل وہی سٹیپس لے رہا ہے جو اسرائیل نے گزشتہ 75 سال میں لیے ہیں، انہی کو فالو کر رہا ہے، اسی طرح سے ڈیموگرافکس میں وہاں پہ چینج لا رہا ہے، کشمیر کے اندر آبادی کے تناسب کو تبدیل کر رہا ہے۔ تو پاکستان جو ہے وہ کس قسم کے آئندہ اسٹریٹجی رکھنا چاہتا ہے، اپنی کس طرح پرسو کرے گا، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ آج کل ریاستوں کو اپنے آپ کو مضبوط کرنا پڑتا ہے، اور اگر آپ کشمیر کے پاکستان کو اپنے انٹرسٹ کو پرسو کرنے کے لیے مضبوط ہونا ہے تو دونوں عسکری لحاظ سے بھی مضبوط ہونا ہے اور اقتصادی لحاظ سے بھی۔ کمزور ریاستیں اپنے مفادات کا دفاع نہیں کر پاتی، اس لیے بہت ضروری ہے پاکستان کے لیے کہ وہ کشمیر کے معاملے میں، بھارت کے ساتھ تعلقات کے معاملے میں ایک واضح پالیسی پہ عمل پیرا ہو، کشمیریوں کی اصولی سپورٹ جاری رکھے، اور ساتھ ساتھ فلسطینیوں کی بھی اصولی سپورٹ جاری رکھنا ضروری ہے، کیونکہ وہ بھی ایک بہت مشکل مرحلے سے اس وقت گزر رہے ہیں۔ بالکل، پاکستان کی سپورٹ تو ہمیشہ سے رہی ہے، لیکن جو آپ نے بات کی کہ مضبوط ملک ہونا، اس کے لیے بھی بہرحال پاکستان میں کہیں نہ کہیں مسائل رہے ہیں، لیکن اس وقت بھی آج بھی پاکستان کشمیر جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔